ایس پی صاحب کے لیے تالیاں مارو بھائی ایک بار. میرا ساتھ مت دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں دیوانوں کی طرح لڑتا رہوں گا جب تک اللہ زندہ رکھا, لڑتا رہوں گا. میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں جو فاروق اعظم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر موت آئے تو شہید کی موت اسد الدین اویسی کو آئے. میں موت سے نہیں ڈرتا, مگر میں مبارکباد دیتا ہوں بھارت کے پردھان منتری شری نریندر مودی کو کہ آپ نے 8 سال میں, تنزیہ طور پر کہہ رہا ہوں, آپ نے 8 سال میں بھارت کی راجنیتی کو ایسا کر دیا کہ اب سیکولر پارٹی مسلمان کو بازو کھڑا کرنے سے ڈرتی ہے. مگر یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. یاد رکھو مسلمانوں, میری بات کو یاد رکھو مسلمانوں, اب اس ملک کی سیاست میں مسلمانوں کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں رہی. اگر یہاں پر کوئی بیٹھنے والا کانگریس پارٹی کا ہے یا پھر کوئی جنتا دل کا ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے, تو میں تم کو اپنے بھائی کے طور پر کہہ رہا ہوں تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے ان پارٹیوں میں. یاد رکھو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. تمہاری عزت صرف اتنی ہے کہ تم ملک امبیڈکر کا ملک ہے. یہ ملک جوہر برادران کا ہے, یہ ملک گاندھی کا ہے. یہ ملک کو آزاد ہم نے کیا ہے اپنے خون پسینے سے. اس ملک کو انگریزوں سے آزاد مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانی دی. اس وقت نہ RSS تھی نہ بھاجپا تھی. یہ سب کے سب تو بعد میں آئے, مگر یاد رکھو یہ ملک کو آزاد علامہ فضل خیر آبادی کی قربانی سے ہوا. محمود الحسن کی قربانی سے اس ملک کو آزادی ملی. حسین احمد مدنی کی قربانی سے اس ملک کو آزادی ملی. اس ملک کو آزادی صرف یہ 1925 کے بعد جو لوگ آئے نہیں, جنہوں نے پسینہ بہایا وہ ہیرو بن گئے, جنہوں نے خون بہایا وہ زیرو بن گئے. تو جنہوں نے خون بہایا ان کو زندہ رکھو, اور زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم متحد ہو جاؤ. دبا کے کھا رہے غپا غپ, اور دلی میں پردھان منتری بول رہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. میڈیا وائس آپ کی آواز. اور بزرگوں علماء کرام نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا تو راستہ نکل گیا, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, علماء کرام نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ رات میں چمکتا تھا, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایک لکڑی کو ہاتھ لگاتے اور کسی صحابی کو دے دیتے رات میں جانے کے لیے تو وہ راستے میں ایک مشال کی طرح کام کرتی تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اپنا خواب لکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اور اللہ کی تجلی کو دیکھا تو لوگوں سے اپنے چہرے کو چھپاتے تھے, اور جب آپ سفر معراج پر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا تو آپ اپنے چہرے کو نہیں چھپاتے لوگوں سے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو انسانوں سے چھپا کر رکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ کی تجلی کو دیکھا تو اللہ جلال میں تھا, اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تو میں نے اللہ کے جمال کو دیکھا, اس لیے میں جمالی بن گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم نے یہ سنا کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ مبارک قصہ قرآن میں کہا جاتا ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کو اللہ قرآن میں اس طرح فرماتا ہے کہ مبارک قصہ اس کو فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیتی تھیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے عرب کے نوجوان اپنے سروں کو کٹا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے۔ وہ اس وقت حسن یوسف کو دیکھ کر ایک مرتبہ انگلیاں کٹیں، مگر علماء کرام نے لکھا کہ عظمت مصطفیٰ کے لیے صبح قیامت تک مسلمان اپنے نبی کی محبت میں، اپنے رسول کی محبت میں اپنے گردنوں کے نذرانوں کو پیش کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی، صرف 40 مرد اور 40 خواتین نے اسلام کو قبول کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی تنین سے ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو 80 مشرکین آپ کے انتظار میں کھڑے تھے کہ حملہ کریں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ نظر کرم ڈالی تو تمام کے تمام نے پکار کر کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک پہاڑ پر کھڑا کر کے تحت السرا سے لے کر عرش مولا تک سب چیز دکھا دی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر پوری کائنات دکھا دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہماری امت کی ماؤں کا ذکر آتا ہے، بی بی عائشہ کا، تو اللہ ان کی عظمت کو، ان کی عزت کو بیان کرتا ہے اور قرآن کی 17 آیتوں کو نازل فرماتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خاک ایک یہودی اپنے آنکھ پر لگاتا ہے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو دین ہم کو ملا ہے، یہ ہم کو کوئی بادشاہوں کے محل سے نہیں ملا ہے، کوئی چمن میں چل کر ہم کو یہ دین نہیں ملا ہے، یہ دین ہم کو بدر اور حنین سے ملا ہے، یہ دین ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے اس سفر سے ہم کو ملا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون میں نہا لیے تھے۔ یہ دین ہم کو بدر کے ان شہداؤں سے ملا ہے، یہ دین ہم کو جنگ خندق کے شہداؤں سے ملا ہے، یہ دین ہم کو جنگ صفین کے شہداؤں سے ملا ہے، یہ دین ہم کو ملا ہے تو امام حسین کی کربلا میں شہادت سے ملا ہے، یہ دین اگر ہم کو رات کو ملا ہے تو کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے اس دین کی سربلندی کے لیے اور حق کی کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تبھی جا کر ہم کو یہ دین ملا ہے۔ میرے نوجوانوں، آج وطن عزیز میں اگر ہم پر ظلم ہوتا ہے، اگر ہم کو مارا جاتا ہے، اگر گجرات کی سرزمین پر مسلمانوں کو روڈ پر لا کر ایک جھوٹے الزام میں روڈ پر ان کو جمع کر کے مجمع کے سامنے ان کو جب لٹوں سے مارا جاتا ہے، تو میں نے اس وقت بھی کہا، آج بھی کہہ رہا اور کل بھی کہوں گا کہ مارنے والے اسلام کی تاریخ نہیں جانتے۔ مارنے والے اگر یہ سمجھ رہے کہ سرے بازار روڈ پر لا کر مسلمانوں کو لٹوں سے لاٹھیوں سے مار کر ان کی بے عزتی کی جائے گی، مجمع کے سامنے مار کر مجمع سے تعریف اور نعرے نکلیں گے، تو مسلمان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ تم نہیں جانتی ہماری تاریخ کو۔ جن ظالموں نے
ان معصوم بچوں کو گجرات کی سرزمین پر مارا. مارنے والوں تم حضرت بلال کا نام نہیں جانتے ہوں گے, حضرت بلال کا نام سن لو. حضرت بلال اسلام قبول کر لیے, اظہار نہیں کیے تھے کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیا. حضرت بلال دیکھتے ہیں کہ مکے میں آپ کا جو مالک تھا, جس نے آپ کو خریدا تھا, امیہ بن خلف اس کا نام تھا, اس مشرک کا. مکے کا میدان ہے اور مکے میں حضرت عمار بن یاسر کو لٹوں سے مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. ابو جہل مارتا, ابو لہب مارتا, امیہ بن خلف مارتا. عمار بن یاسر کو مارتے ہیں, خوب مارتے ہیں, اور جب مار کر تھک جاتے تو امیہ بن خلف کہتا ہے کہ بلال اب تم مارو عمار بن یاسر کو. وہ قریب جاتے عمار بن یاسر کے, اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ بلال تم بھی تھوڑا مار لو, مگر اپنا دین مت دکھاؤ, ان کو مت بتاؤ کہ تم اسلام قبول کر لیے. حضرت بلال اس گھوڑے کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ کیا کروں. حضرت بلال کی طرف امیہ بن خلف پکار کے کہتا ہے بلال مارو عمار کو. حضرت بلال اس گھوڑے کو اٹھا کر پھراتے ہیں, اٹھا کر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مارنے والوں اب عمار اکیلے مار نہیں کھائے گا, بلال بھی مار کھائے گا عمار بن یاسر کے ساتھ. امیہ بن خلف, ابو جہل, ابو لہب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے. حضرت عمار کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو. تو حضرت بلال پکار کر کہتے ہیں کہ عمار تو جس کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دیا, میں بھی انہی کا غلام بن چکا ہوں. تو جن کے زلفوں کا قیدی بن چکا, میں بھی ان کے زلفوں کا قیدی بن چکا ہوں. تو اب اکیلے مار کھا کر مزے نہیں لے گا, اب دونوں مار کھائیں گے اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت بلال کو تکالیف دی جاتی تھی, کوڑے مارے جاتے تھے, گرم گرم ریت پر لٹا کر حضرت بلال پر گرم گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا, اور پوچھتے تھے کہ بولو بلال تمہارا خدا اور تمہارا رسول کہاں ہے. تو حضرت بلال کہتے تھے ظالموں, جب تم بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے تو تم اس کو خریدنے سے پہلے دیکھتے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ اب میرے حبیب کے عشق میں اصلی ہے یا نقلی ہے. حضرت بلال کو جب مارا جاتا تو حضرت بلال پکار کر کہتے احد احد اور احد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی تکالیف کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضرت بلال کو اس تکلیف سے نجات دلا دے. صدیق اکبر کو معلوم ہوتا, امیہ بن خلف کے پاس آپ پیغام پہنچاتے ہیں کہ بلال کو آزاد کر دو, اگر میں جاؤں گا تو وہ بلال کو نہیں بیچیں گے. حضرت بلال کو کسی کے ذریعے سے امیہ کے پاس پیغام بھی جاتے ہیں, کہتا ہے کہ 50 دینار دو. مگر جب ایگریمنٹ کرنے کا ٹائم آتا اس کو معلوم ہو جاتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید رہے, تو کہے گا کہ ابو بکر اب 50 نہیں 1000 دینار چاہیے, 1000 دینار چاہیے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ 1000 دینار دوں گا. وہ امیہ کہتا ہے کہ 1000 دینار نہیں, 2 رومی غلام بھی چاہیے. پھر وہ کہتا ہے کہ تم اتنی رقم اس کے لیے دے رہے ہو. تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے, اور وہ رقم دے کر حضرت بلال کو لے کر اپنے گھر کو آتے ہیں. زخموں سے چور حضرت بلال کا جسم. صدیق اکبر ان کو کپڑا اور زخموں پر مرہم لگاتے ہیں, اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. صدیق اکبر ان سے کہتے ہیں کہ بلال جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے تو رونا نہیں, تم رونا نہیں. حضرت بلال خاموش رہتے ہیں. صدیق اکبر ان کو کپڑے پہناتے,
اچھے اچھے کپڑے پہنا کر، تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میری عمر 30 سال کی ہو گئی، مجھے کبھی کسی نے اتنی عزت نہیں دی۔ وہ حبشی تھے، حضرت بلال حبشی تھے۔ صدیق اکبر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دربار میں لے کر چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی نظریں نیچے کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا کہ تم نے بلال کو آزاد کروایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں آیا، علماء نے لکھا کہ صدیق اکبر کو جب خرید لاتے ہیں تو صدیق اکبر جو حضرت بلال سے کہہ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت رونا، وہ رونا شروع کر دے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو قریب لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال، تم نے اس دین کے لیے بڑی تکالیف اٹھائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کھجور منگاتے ہیں گھر میں، اور کھجور جب کی تشتری لائی جاتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں اپنے ہاتھوں سے میرے بلال کو کھجور کھلاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حضرت بلال کو کھجور کھلاتے ہیں تو حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں اور اپنے دست مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھجور کھلا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مارنے والوں، تم نہیں جانتے کہ جنہوں نے بلال کو مارا، ایک وقت ایسا آیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہی بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ وہ بلال کون تھے نوجوانوں؟ وہ کہتے تھے کہ جب میں اذان دیتا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے لفظ کو کہتا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ چلے گئے فاروق اعظم کے دور خلافت میں شام کو، موجودہ ڈیماسکس جو کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بولے بلال اتنی دوری ہم سے۔ وہ پھر مدینے کو واپس آئے، لوگوں نے کہا کہ بلال اذان دو، حضرت بلال نے کہا کہ نہیں دوں گا۔ تو صحابہ کو معلوم تھا کہ بلال اگر کسی کی بات سنیں گے تو اہل بیت کی تو شہزادے جنت کو جا کر بولتے ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں کہ بلال اذان دو، وہ اہل بیت کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اذان دیتے ہیں۔ تو جب اذان بلال مدینے میں دیتے ہیں تو مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ حضرت بلال نے جب اذان دی تو لوگ کوہرام مچ گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو روایت میں آیا کہ آنکھ سے اتنے آنسو بہے کہ حضرت بلال گر گئے، حضرت بلال گر گئے۔ یہ محبت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ لوگ اگر ہم کو مار رہے ہیں، ظالم اگر ہم کو مار رہا ہے تو مارو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر میں اس دنیا میں آیا ہوں تو اپنی زندگی، اپنی رزق، اپنی عزت اور اپنی موت سب لکھا کر آیا ہوں۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم ہمیشہ دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے شہید کی موت آئے اور مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہ ہو۔ یہی دعا فاروق اعظم کرتے تھے۔ اور میری موت مدینے میں آئے، یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ جب فاروق اعظم کو وہ فارسی شخص ابو لولا آپ کو مسجد فجر میں آپ پر چاقو سے مارا تو تم کو معلوم نوجوانوں نماز کتنی اہم ہے۔ فاروق اعظم نماز فجر کی امامت کر رہے ہیں، ایک رکعت نماز ہو گئی، دوسری رکعت کے سجدے میں ہے، اس شخص نے آ کر چاقو سے مارا، فاروق اعظم کو 9 وار کیے۔
دو کھندے پر، دو پیٹھ پر، پیٹ پر وہ مارا فاروق اعظم کو. فجر کا وقت تھا، فاروق اعظم کو اٹھا کر لوگ اپنے گھر میں لے کر گئے. فاروق اعظم کو جب ہوش آیا تو بولے کیا نماز پوری ہو گئی؟ بولے ہاں. ایک اور امام کی امامت میں نماز فجر پوری ہوئی تو فاروق اعظم نے کہا کہ پانی لاؤ. آپ نے وضو کیا اور اپنی نماز کو مکمل کیا. یہ فاروق اعظم ہے. آپ نے نماز کو مکمل کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ جاؤ امت کی ماں کے پاس، ان سے اجازت لو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو، صدیق اکبر کے بازو مجھے قبر کی جگہ ملے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام ہم کو ایسے ملا ہے. اگر تم ڈر جاؤ گے کسی کے مارنے سے، اگر تم خوف کھا جاؤ گے کسی کے بولنے سے، یاد رکھو ڈر اور خوف تمہارے قریب نہیں آ سکتا. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. یہ ملک ہمارا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. یاد رکھو مسلمانوں، میری بات کو یاد رکھو مسلمانوں. اب اس ملک کی سیاست میں مسلمانوں کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں رہی. اگر یہاں پر کوئی بیٹھنے والا کانگریس پارٹی کا ہے یا پھر کوئی جنتا دل کا ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے تو میں تم کو اپنے بھائی کے طور پر کہہ رہا ہوں تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے ان پارٹیوں میں. یاد رکھو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. تمہاری عزت صرف اتنی ہے کہ تم الیکشن کے وقت ان کے لیے ووٹ ڈالو. آج جب ظلم ہو رہا ہے کوئی منہ نہیں کھولتا، کوئی منہ نہیں کھولتا ہے. یہ باضابطہ مسلمانوں کو انویزیبل کرتی ہیں کہ مسلمان اب کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ٹھہرے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں بھارت کے پردھان منتری شری نریندر مودی کو کہ آپ نے 8 سال میں، تنزیہ طور پر کہہ رہا ہوں، آپ نے 8 سال میں بھارت کی راجنیتی کو ایسا کر دیا کہ اب سیکولر پارٹی مسلمان کو بازو کھڑا کرنے سے ڈرتی ہے. مگر یاد رکھو، کیا تم کو سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے یا تم کو اللہ کی ضرورت ہے؟ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ضرورت ہے یا ان ناکارہ لوگوں کی غلامی کی ضرورت ہے؟ تو پھر آپ اس کا کیسے کام کریں گے؟ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ ہے نا، ارے کوئی نہیں ہے تمہارا، یاد رکھو تم میرا ساتھ مت دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں دیوانوں کی طرح لڑتا رہوں گا جب تک اللہ زندہ رکھا، لڑتا رہوں گا. میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں جو فاروق اعظم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر موت آئے تو شہید کی موت اسد الدین اویسی کو آئے. میں موت سے نہیں ڈرتا. مگر میری اس بات کو ذہن نشین کر لو مسلمانوں کہ بھارت کی راجنیتی میں اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے. تمہاری اہمیت کب ہوگی؟ جب تم ایک سیاسی طاقت بنو گے. کیسی طاقت بنو گے؟ جب تم ووٹ لو گے. تم تو ایک اے ٹی ایم کی مشین بن چکے ہیں کانگریس کے لیے، جے ڈی ایس کے لیے، بی جے پی کے لیے. یہ ڈرا کر تم کو ووٹ حاصل کر رہے ہیں. آپ کو کیا مل رہا ہے بتاؤ میرے کو؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں مل رہا ہے. اپنی سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کرو. اگر اسد الدین اویسی ٹھیک نہیں ہے تو تم قابل بنو، تم نیک بنو، تم لیڈر بنو. میں تمہارے پیچھے کام کرنے کو تیار ہوں. مگر یاد رکھو میری اس بات کو، نوجوانوں، بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بلقیس بانو کو تم کیا جواب دو گے؟ کیا بلقیس بانو تمہاری بیٹی نہیں ہے جس کی عصمت ریزی 11 لوگ کرتے ہیں؟ 3 سال کی بیٹی کو اس کے سامنے مار دیتے ہیں اور اس کے قاتلوں کو بی جے پی چھوڑ دیتی ہے تو کوئی سیکولر پارٹی اس کی مذمت کرنے تیار نہیں، کوئی تیار نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک امبیڈکر کا ملک ہے. یہ ملک جوہر برادران کا ہے. یہ ملک گاندھی کا ہے. یہ ملک کو آزاد ہم نے کیا ہے اپنے خون پسینے سے.
اس ملک کو انگریزوں سے آزاد مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانی دی، اس وقت نہ RSS تھی نہ بھاجپا تھی. یہ سب کے سب تو بعد میں آئے، مگر یاد رکھو یہ ملک کو آزاد علامہ فضل خیر آبادی کی قربانی سے ہوا. محمود الحسن کی قربانی سے اس ملک کو آزادی ملی، حسین احمد مدنی کی قربانی سے اس ملک کو آزادی ملی. اس ملک کو آزادی صرف یہ 1925 کے بعد جو لوگ آئے نہیں، جنہوں نے پسینہ بہایا وہ ہیرو بن گئے، جنہوں نے خون بہایا وہ زیرو بن گئے. تو جنہوں نے خون بہایا ان کو زندہ رکھو، اور زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم متحد ہو جاؤ، سیاسی طاقت بنو، دلتوں کو اپنے ساتھ لو. ہمارے سیکولر بھائی ہندو آج بھی اس ملک میں جو پسند نہیں کرتے اس تمام ماحول کو. اب تو حلال گوشت پہ بات ہو، اب تو مسلم ریزرویشن لے لیا جائے گا. ہم کرناٹکا کے چیف منسٹر سے اتنا بولیں گے، CM صاحب آپ کرناٹکا کے مسلمانوں کا ریزرویشن چھوڑو، آپ کی پارٹی میں جو کمیشن مل رہا ہے اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو پہلے آپ. یعنی ایسا دکھ رہا کہ غارت کا گڑا ہے، بھرتا نہیں ہے، جہاں سے ہونا ان کو کدھر کا بھی ہو، بس میرا جو بھی ہونا لا 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 لے لے. یہاں دبا کے کھا رہے غپا غپ، اور دلی میں پردھان منتری بول رہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. کیا بات ہے متروں. اور RSS بولتی کیا بولتی ہے، بہت بولتی ہے. ہم بچے پیدا کر رہے نہیں کر رہے، ہمارا TFR گر گیا. RSS بولتی کیا بولتی ہے کہ وہ 9 بج گئے، SP صاحب دیکھ رہے گھور کے، ہو گیا. Only 2 minutes. Only 2 minutes. I am finishing. I am thankful to you. SP صاحب کے لیے تالیاں مارو بھائی ایک بار. بس بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے. مگر ابھی میری تقریر پوری نہیں ہوئی، میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ تعالی. آپ آئیں گے دوبارہ، پھر کریں گے. بہت بہت شکریہ. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.